زمانہ قدیم میں ہندوستان کے ایک دور افتادہ علاقے میں فرحات پور نامی ایک گاؤں آباد تھا۔ یہاں کے لوگ محنت کش، سادہ دل مگر غریب تھے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان سلمان رہتا تھا۔ سلمان کے والد ایک کمہار تھے اور سارا دن مٹی کے برتن بناتے، مگر غربت ان کے گھر کا دائمی مہمان تھی۔ سلمان بچپن سے اپنے دادا سے ایک خالص داستان سنتے آیا تھا، ایک قدیم خزانے کی داستان جو پہاڑوں کے پار کہیں دفن تھا۔ دادا کی کہانی کچھ یوں تھی: ایک وقت تھا جب بادشاہ رستم خان نے اپنا خزانہ دشمنوں سے بچانے کے لیے خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ خزانے کی حفاظت کے لیے جنات اور طلسماتی قوتیں مقرر کی گئیں۔ یہ خزانہ صرف اسی کو ملے گا جو سچائی، ہمت اور علم کے راستے پر چلے گا۔ سلمان نے یہ کہانی ہزار بار سنی تھی، مگر ہر بار اس کے دل میں ایک چنگاری بھڑک اٹھتی۔ ایک دن اسے اپنے دادا کے پرانے سامان میں ایک خستہ حال نقشہ ملا۔ نقشہ دھندلا تھا، اس پر عجیب نشانات اور ایک عبارت لکھی تھی: جب چاند کا سایہ پہاڑ کی چوٹی کو چھوئے، خزانے کا دروازہ کھلے۔ یہ جملہ سلمان کے لیے ایک اشارہ تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خزانے کی تلاش کرے گا، نہ صرف اپنی غربت ختم کرنے کے لیے بلکہ اپنے گاؤں کو خوشحال بنانے کے لیے۔ سلمان نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی مہم کا آغاز کیا۔ اس نے کچھ ضروری سامان، خوراک اور ایک خنجر اور ایک نقشہ لے کر گاؤں کو الوداع کہا۔ اس کے دوست جمال نے اس کا ساتھ دینے کی قسم کھائی۔ دونوں نوجوانوں نے جنگلوں، ندیوں اور پہاڑوں کا سفر کیا۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک بزرگ صوفی شیخ کمال سے ہوئی، جنہیں غیب کا علم حاصل تھا۔ شیخ نے سلمان کی آنکھوں میں روشنی دیکھی اور کہا: بیٹا، خزانے کا راستہ صرف جسمانی نہیں، روحانی ہے۔ تمہیں تین آزمائشوں سے گزرنا ہوگا: خوف، لالچ اور غرور۔ ان پر قابو پانے والا ہی خزانے کا وارث ہوگا۔ سلمان اور جمال نے شیخ کا شکریہ ادا کیا اور سفر جاری رکھا۔ وہ دن رات سفر کرتے رہے اور آخرکار ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے جسے چاند کا پہاڑ کہا جاتا تھا۔ پہاڑ عجیب تھا، دن میں بھی اس پر دھند چھائی رہتی تھی۔ ایک رات جب چاند پورے جوبن پہ تھا، اس کی روشنی پہاڑ کی چوٹی کو چھونے لگی۔ اسی لمحے زمین کانپی اور پہاڑ کے دامن میں ایک دروازہ نمودار ہوا۔ دروازے پہ وہی عبارت کندہ تھی جو نقشے پر لکھی تھی۔ سلمان اور جمال نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ اندر ایک تاریک سرنگ تھی جو خزانے کی طرف جاتی تھی۔ سرنگ میں تین راہداریاں تھیں۔ ایک پر لکھا تھا آسان راستہ، دوسرے پر مشکل راستہ اور تیسرے پر نامعلوم راستہ۔ سلمان نے مشکل راستہ چنا کیونکہ اس نے سیکھا تھا کہ سچا خزانہ آسانی سے نہیں ملتا۔ اندر آگ کے دریا، زہریلے سانپ اور عجیب مخلوقات تھی، مگر سلمان کی ہمت اور دوستی نے انہیں بچایا۔ آخرکار وہ ایک بڑے ہال میں پہنچے جہاں ایک بلند تخت پر ایک جن کھڑا تھا۔ اس کا جسم شعلوں سے لپٹا تھا اور آنکھیں میں قہر برس رہا تھا۔ جن نے کہا: اگر خزانہ چاہتے ہو تو تین سوالوں کے جواب دو۔ غلطی کی سزا موت ہے۔ جن نے سوال کیے: سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ سب سے بڑا دشمن کون؟ سب سے بڑی طاقت کیا؟ سلمان نے سوچا اور کہا: علم سب سے بڑی دولت ہے، انسان کا نفس سب سے بڑا دشمن، محبت سب سے بڑی طاقت۔ جن نے کہکا لگایا اور بولا: تم کامیاب ہوئے، خزانہ تمہارا ہے۔ حال میں ایک بڑا صندوق تھا۔ سلمان نے اسے کھولا تو سونے، ہیرے اور جواہرات سے بھرپور خزانہ نظر آیا، مگر اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا: یہ دولت تمہاری ہے، مگر سچائی سے، علم سے اور انصاف سے استعمال کرو، ورنہ یہ خزانہ تم پر قہر بن کر ٹوٹے گا۔ سلمان اور جمال خزانہ لے کر گاؤں لوٹے۔ انہوں نے دولت کو خزانے کی ترقی، تعلیم اور فلاح پر خرچ کیا۔ گاؤں خوشحال ہوا اور سلمان کو لوگ سلطان خیر کہنے لگے۔ سلمان کی خزانے کی تلاش صرف دولت کی نہیں، خود شناسی، قربانی اور انسانیت کی تلاش تھی۔ وہ سچائی کا سفیر بن کر زندہ رہا
اور اس کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں سنہری حروف سے میں لکھا گیا۔